مسلمانوں کو پتہ چلے کہ جب ہمارا نیا سال شروع ہوگا اور ہمارا نیا سال محرم کے مہینے سے شروع ہوگا، امت کے ہر فرد تک یہ پیغام پہنچ جائے اس دین کے لیے بڑی قربانیاں لگی ہے اور اس دین کو سینچنے میں جوانیاں خون بہا ہے اور لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے اور اپنا دیار چھوڑنا پڑا ہے، جس دین کو اور جس حضور کی سنتوں کو آج مسلمان اپنے سینے سے لگانے کو تیار نہیں، اپنے گھروں میں جگہ دینے کو تیار نہیں، تاکہ اس سال کے آغاز میں اس مسلمان کے اندر یہ درد پیدا ہو جائے، یہ احساس پیدا ہو جائے کہ اے مسلمان، تو حضور کی سنتوں کو پیروں تلے کچل رہا ہے، تجھے اللہ کے احکامات کو پر نظر کرنے کی تجھے فرصت نہیں ہے۔ ذرا غور تو کر، یہ دین تیرے پاس کس طرح پہنچا ہے، کس انداز سے پہنچا ہے، کن قربانیوں سے پہنچا ہے، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مکہ چھوڑنا پڑا اور آپ چل رہے تھے مکہ کو چھوڑ کر، اور آپ مکہ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، ماں اطیبک و اطیب ریحک، ہے مکہ تو کتنا پاکیزہ، تیری خوشبو کتنی پاکیزہ، میں تجھے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، میں تجھ سے نکلنا نہیں چاہتا تھا، مگر یہاں کے لوگوں نے مجھے نکلنے پر مجبور کیا۔ ادھر پھر قرآن نازل ہوا، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، پریشان نہ ہو، اس دین کے لیے آج اپنے آپ کو اور اپنے گھر کو اور اپنوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنے شہر کو چھوڑنا پڑ رہا ہے، مگر اللہ وعدہ کر رہے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور دوبارہ مکہ میں داخل فرمائیں گے، مکہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تو کتنی قربانیاں لگی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیس بنایا کہ ہجرت کو سامنے رکھ کر کے ہمارے نئے سال کا آغاز اس وجہ سے محرم سے ہوگا تاکہ ہم مسلمان یہ سوچیں اسلام کے لیے کتنی قربانیاں لگی ہے۔ وہ صحابہ، وہ عورتیں، عورت کو میں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کا برداشت کم ہوتا ہے، وہ قربانی نہیں دے پاتی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہجرت کے لیے نکلتی ہے اور پیٹ پہ مہمان ہے، حمل ہے، راستے میں لوگ ان کو روک دیتے ہیں، کہتے ہیں مکہ چھوڑ کر تمہیں جانے کی اجازت نہیں دیں گے، واپس چلے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں نہیں، مجھے ہجرت کرنی ہے، مجھے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے، مگر اس کے بعد ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور آگے چل کر اسی درد کی وجہ سے اور اسی حملے کی وجہ سے خود بھی شہید ہو جاتی ہے۔ یہ قربانیاں لگی تھی اس دین کے لیے کہ عورتوں نے بھی قربانی دی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم نے مکہ کو چھوڑا تھا اور مدینہ کا رخ ہم نے کیا تھا، آج تقریباً بلکہ اب تو میٹرو کے ذریعے سے لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں، 1 سال پہلے تک 5 گھنٹے 6 گھنٹے لگا کرتے تھے، اب 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے، مگر اس وقت مہینے لگا کرتے تھے، پہاڑیوں سے گزرنا پڑتا تھا، سنگلاخ پتھروں کو کراس کرنا پڑتا تھا۔ حضرت مقداد کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہم نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا تھا، اس موقع پر ہمارے پاس کھانے کے لیے کھجور کا ایک نوالا بھی نہ تھا، ستو کا ایک نوالا بھی ہمارے پاس نہیں تھا، ہم نے درختوں کے پتے کھا کر مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تھا۔ اور آپ نے حضرت بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما نحن ناکل الا ورق الشجرہ، ہم اس سفر کے اندر کوئی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، بس درختوں کے پتوں کو چبا کر ہم نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تھا۔ ادھر حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روکا گیا مکہ اور مدینہ کے سفر کے دوران، انہوں نے کہا میرا مال مکہ میں ہے وہ تم لے جاؤ، میری پراپرٹی وہ سب تم لے کر جاؤ، مگر مجھے اپنے دین کی حفاظت کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی اجازت دے دو۔ آج کا مسلمان کا یہ حالات نہیں کہتے ہیں، حالات مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں میں حضور کی سنتوں پر عمل کروں، میں اپنے بچوں کو قرآن دے دوں، میں اپنے آفس میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، اپنے آنکھوں کی حفاظت کروں، رشوت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہوں۔ حالات ایسے ہیں، کیا جواب دے گا آج کا مسلمان ان صحاباؤں کو؟ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میرا سب کچھ لے کر جاؤ مگر مجھے اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے مدینہ جانے کی اجازت دے دو۔ ادھر قرآن نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے پاس آنے کو ترجیح دی اور اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کے پاس نیا سال مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتا ہے۔ پیغام بہت سارے ہیں، ان پیغامات میں سے ایک پیغام یہ ہے مسلمان یہ غور کرے کیا وجہ ہے کہ ہجرت کو بیس بنا کر ہمارے سال کا آغاز
وہ جو ہے محرم سے کیا گیا ہے۔ مسلمان کو سمجھنا ہوگا آج کے دور میں ہم جو چند سکوں کے خاطر، چند پیسوں کے خاطر ایمان کا سودا کر رہے ہیں، قرآن کا سودا کر رہے ہیں، ہمیں سمجھنا ہوگا اس وادی میں جو دین آیا، اسلام آیا اور قرآن کی بہاریں آباد ہوئی، جن اولیاء اللہ کے ذریعے سے ہوئی، جن سادات کے ذریعے سے ہوئی، جو جنگلوں میں رہ کر انہوں نے اس کشمیر کو آباد کیا تھا اور جو ویرانے میں رہ کر انہوں نے اس کشمیر کو سینچا تھا، سجایا تھا، اور آج ایک شراب کی بوتل پر آج کا نوجوان ان کی محنتوں پر پانی پھیر دے۔ مجھے یا آپ کو اگر کوئی یہ کہے ذرا ایک رات جنگل میں گزار دو، میں نہیں گزار سکتا۔ شاید آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو تنہا ایک رات جنگل میں نہیں گزاریں گے، نہ وہاں پر کھانے کا سامان، نہ پینے کا سامان، نہ رہنے کی کوئی چھت، مگر ان سادات کو میں اور آپ کیا جواب دیں گے جو بغیر، جو گھر بار چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر کشمیر آئے تھے، اس کو آباد کیا تھا۔ آج یہاں کی سڑکوں پر شرابی پڑے ہوئے ہوتے ہیں، بے حیائی کا نظارہ چاروں طرف سے، یہ بے حیائی کی جو محفلیں ہیں وہ گرم ہو رہی ہے۔ تو ماں باپ کو بھی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا، اس اسلام کے لیے خصوصاً اس وادی میں جو اسلام آیا ہے قربانیاں لگی ہیں، ان قربانیوں پر خدا نہ کرے ان پر پانی نہ پھیر دے اور ان پر جو ہے ان کو صرف نظر نہ کرے، ان پر توجہ دے اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے اور خود بھی تہیہ کرے کہ یہ دین بڑی محنتوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔